بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب اپنا چھٹیوں کا جو کام ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہوں گے، اپنی چھٹیاں ضائع نہیں کر رہے ہوں گے، آپ اپنی اسٹڈیز پر فوکس رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے، اپنی بہت احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم اپنا سبق نمبر 3 تمام جہانوں کے لیے رحمت سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اردو الف کا۔ تو اپنی پینسلز پکڑ لیں، سب نے میرے ساتھ اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ میں نے جو ورڈز انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، آپ نے ان ورڈز کو کیا کرنا ہے؟ انڈر لائن کرنا ہے۔ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ آپ نے میرے ساتھ ان کو بولنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ تمام جہانوں کے لیے رحمت اہم الفاظ ہیں اس سبق میں: اونٹ، بلبلانا، شکایت، نڈھال، امت۔ تو اب میں ریڈنگ سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ جو ورڈز آپ کو انڈر لائن نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے ان ورڈز کو میرے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے۔ علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پالی تھی۔ اس نے بلی کا نام مانو رکھا۔ کیا نام تھا بلی کا؟ مانو۔ آج اتوار تھا، یعنی کہ چھٹی تھی اس کو اسکول سے۔ کس کو؟ علی کو۔ علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ مانو کو بالکل بھول گیا۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا۔ علی ایک دم پریشان ہو گیا۔ ارے میں تو بالکل بھول گیا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا۔ مانو بھوک پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی، یعنی کہ وہ اداس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک جب ہمیں لگتی ہے تو ہمارا جو معدہ ہے، جو ہمارا پیٹ ہے، بالکل خالی ہو جاتا ہے نا۔ علی کو افسوس ہوا، یعنی کہ دکھ ہوا بہت۔ وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو پتہ ہے اسٹوڈنٹس آپ کو، جو جانور ہیں ہم ان کے ساتھ جب پیار کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے کوئی انسان کرتا ہے۔ اگر آپ جانور کو کھانا کھلائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح سے دعا کریں گے جس طرح ہم کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں دعا ملتی ہے، تو جانور جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ٹرن یور پیج 2 کلاس۔ جی ابو جان، مجھے احساس ہے، علی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ابو نے کہا، بیٹا، رحمت للعالمین یعنی کہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور سب کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ حسن سلوک یعنی کہ اچھا رویہ۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان؟ علی نے پوچھا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے تھے، وہ تو پوری امت، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ انہوں نے کافروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے نبی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرند، پرند اور حشرات بھی شامل ہیں۔ لیکن علی بہت دھیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں 2 کلاس۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لاغر مطلب کہ کمزور
لاغر سا اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلا اٹھا۔ کن کو دیکھ کر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلبلا اٹھا، مطلب کہ اس کو درد تھا اندر۔ جیسے کہ ہمیں امی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کہیں بازار، تو ہم امی کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم جب امی آتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ رونے لگ جاتی ہیں کہ آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اونٹ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کیا؟ اس نے اپنے درد کا اظہار کیا اور وہ کیا کیا؟ رونے لگا۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ تو ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا۔ مطلب کہ اونٹ نے اپنی ہی جیسے اس کی زبان تھی، اس نے اسی زبان میں ہمارے نبی سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، تو ان کو جو اونٹ کا درد تھا وہ محسوس ہوا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی۔ علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آپ ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے، پڑاؤ مطلب کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ آرام کیا، وہاں پہ رک گئے راستے میں، جہاں چیونٹیوں کا بل تھا، مطلب کہ ان کا گھر تھا، بل گھر تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ چیونٹیوں کا گھر ہوگا، وہاں پہ انہوں نے اپنی چولہا یا آگ جلا لی تھی۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں 2 کلاس۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بجھاؤ بجھاؤ۔ آپ نے آگ بجھانے کا اس لیے کہا کہ کہیں چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا۔ ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا، جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانوروں اور چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کیا کیا؟ پھر اس نے درود پاک پڑھا اور وہ سو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس آج آپ میرے ساتھ 2 پرومس کریں گے کہ آپ بلا وجہ جانوروں کو تنگ نہیں کریں گے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، کہیں بلی کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی جانور دیکھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے پرومس کرنا ہے کہ اب آپ جانوروں کو تنگ نہیں کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور آپ روزانہ سونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اسی اپنی ریڈنگ کی مدد سے ہم اس کا جو مشق ہے یہ آپ لوگوں نے خود سے سولو کرنی ہے۔ اس میں جو مختصر سوالات ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے۔ علی مانو کو کیوں بھول گیا؟ کیونکہ علی سارا دن کھیلتا رہا۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکایت کی کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ آگ بجھانے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا کیوں کہا؟ کہیں چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب اسی طرح آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے، کچھ
جوڑ دیے میں ان کو توڑ کے لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں اور دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 19 پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے اس میں صفت کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یہ آپ گلاس میں دیکھ سکتے ہیں آئس ہے، برف ہے، تو یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، تو ہم کیا کریں گے ٹھنڈا۔ یہ ایک لڑکا ہے، بتانا ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اور اسی طرح دو خرگوش نظر آ رہے ہیں، خرگوش نرم ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں، تو وہ بہت نرم ہوتے ہیں۔ اور طوطا ہرا ہوتا ہے نیلا۔ اس میں صفت کا تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہی ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا کلمہ ہے، یہ آپ کے ناظرہ میں بھی شامل ہے۔ آپ نے پہلا کلمہ یاد کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، صرف پہلا کلمہ۔ باقی دوسرا اور تیسرا کلمہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد نہیں کرنا، وہ آپ نے ویسے ہی یاد کرنی ہے۔ یہ پہلا کلمہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اب ہم تمام جہانوں کے لیے رحمت کی ورک شیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پور کریں۔ دھیان، رحمت، اللہ، آگ، اونٹ۔ تو یہ آپ کو جو ورڈ بینک ہیں، یہ جو آپ کے ہیلپنگ ورڈز ہیں خالی جگہ میں، یہ آپ کو پیپر میں بھی آپ کا جو سیکوینس ہے وہ چینج ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ ریڈنگ دھیان سے کریں گے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا یہاں پہ اس بلینک میں کیا ورڈ آئے گا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خالی جگہ کے جو مددگار الفاظ ہیں ان میں دیا گیا ہے۔ علی بہت دیر سے ابو جان کی بات سن رہا تھا، دھیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش بجھانے کے لیے کہا، آگ۔ علی نے بھی ڈیش کا شکریہ ادا کیا، اللہ۔ صحیح جملے پر درست اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ علی کے پاس کالے رنگ کی بلی تھی، غلط، سفید رنگ کی تھی۔ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو یہ کیا ہے، درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کو کہا، ٹک۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ٹک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، تو یہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آپ کو کلمہ طیبہ لکھ دیا جائے گا، آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو لکھ کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس یونٹ کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے ریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور آپ نے اس کی جو ورک شیٹ ہے اس کو دھیان سے سولو کرنا ہے، اور زبانی سولو کیا کریں آپ ورک شیٹس، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔